ایک انسان نے ایک انسان کے ساتھ بیعت کی، وہ پیر صاحب تھوڑے کمزور تھے، ان سے بہتر پیر ملے تھے، وہ آگے چلے گئے۔ پھر آگے کون بڑے بزرگ صاحب ملے، ان کے پاس چلے گئے۔ پھر چلتے چلتے اچھے بزرگ کے ساتھ جا کے بیعت کی۔ اب آپ کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ یہ کیا بات ہے؟ سچا بندہ وہ ہے جو آخری بیعت کرنے کے بعد بھی اسے پہلی بیعت کا فیض سمجھے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کی اجازت ہے، اسے بتاتے جاتا کہ دیکھو میں اس راستے میں چل رہا ہوں، آپ کی اجازت سے۔ تو ٹوٹتی نہیں ہے، یہ ترقی ہے۔ جس طرح آپ کو پیر کامل مل جائے تو ماں باپ کو چھوڑ دو، ماں باپ کی دعائی سے پیر کامل ملتے ہیں۔ بیعت کس کا ہے؟ ماں باپ کا۔ ٹوٹ گیا نہیں، یہ تو جڑ گیا۔ گویا کہ اس راستے پر چلنے والے، میں نے کہانی سنائی تھی آپ کو 2-3 دفعہ کہانی سنائی ہے، پھر سناتا ہوں کہ ایک آدمی اس نے پوچھا کسی سادھو سے کہ سادھو بتاؤ مجھے پیر میرا کہاں ہے، گرو میرا کہاں ہے؟ اس نے کہا تیرے گرو ملنے کی نشانی ہے، نشانی یہ ہے، یہ میں لکڑی لے چلا ہوں، اسے زمین میں بو دو۔ جس پیر کے چرنوں کے پانی لگانے سے یہ اس میں سے پتہ نکل آئے، وہی تیرا ٹھیک ہے۔ اس کو شوق ہی مل گیا، جو آئے نا پیر سادھو آئے، اس کے پاؤں دھوئے، اس میں ڈالے رات کو، صبح پوچھنے کے لیے اسے چلتا بنائے، چلتا بنائے، چلتا بنائے۔ ایک شام ایسا واقعہ ہوا، ایک سادھو آیا، اس کے سے پاؤں دھوئے، چرن دھوئے نا، پانی لگایا، صبح دیکھا پتے نہیں۔ کہتے مہاراج آج مجھے میرا کام ہو گیا، آپ ہی میرے پیر ہو۔ کہتے ویسے پیر نہیں ہو جا، کہتا میرا پیر تو ہے، پکی خبر ہے کہ تو ہی پیر ہے، تو قابو کر لے۔ کہتے بات کیا ہے؟ کہتے بس میری یہ نشانی تھی کہ جب اس میں پتہ نکلے گا وہی میرا پیر ہوگا، ہم میں تمہارے چرنوں کا پانی دھو کے لگایا، تمہیں پیر ہو۔ بات یہ ہے کہ ہوں تو میں پیر ہی، اصل میں وہی آدمی ہوں جس نے تجھے بتایا تھا کہ یہ کام ہوگا۔ اصل میں ایک ہی آدمی ہوتا ہے سارا، یاد رکھو کیا ہوتا ہے؟ بالکل کیا ہوتا ہے؟ سارے آدمی کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی ہوتا ہے۔ میں اسے کہا میں پیر ہی کی بات کرتا ہوں، راز کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے پانی چرنا کا تو نے لگایا، اسے پتہ نہیں نکلا، ان کی وجہ سے یہ شاخ تازہ رہی ہے، آخری کے پاؤں سے یہ پتہ دیا ہے، اس کو زندہ رکھنے میں ان لوگوں کا بڑا کمال ہے جو تجھے زندہ رکھ رہے تھے۔ تو آج تجھے صاحب نسبت بنایا، جس نے صاحب نسبت بنایا اس نے تجھے زندہ رکھا اس راستے میں۔ تو سب سے پہلے ان کو جا کے سلام کر، پہلے استاد کو، جب تجھے علم کے حکم جسے تجھے علم میں لکھوایا تھا، پہلا استاد کو ڈھونڈ جسے تجھے تفصیل لکھایا تھا۔ آج اس کا یہ احسان ہے کہ آج تو صاحبان علم میں شمار ہوتا۔ تو گویا کہ بڑا پیر مل جائے تو چھوٹے پیر لے پہلے اس کے بعد ماتم ہے اسی راز ہے جیسے مرادا دب اچھا شریعت سے لگا دیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ کمال سارا اسی کا ہے۔ اس کا کمال ہے پہلے قدم کا کمال ہے آخری قدم۔ کیا کہا؟ پہلے قدم کا کمال ہے آخری قدم۔ گھر سے نکلنے کا کمال ہے منزل پہ پہنچنا۔ پہلے دن جب گھر سے نکلے تھے وہ قدم کمال کے ساتھ۔ تو اس کی راہ میں یہ ہوتا ہے کہ عشق کی راستے میں پہلا قدم ہی آخری قدم ہوتا ہے۔ جس نے چلایا تم اس راستے پر، اصل میں اس کا کمال ہے۔ وہ کوئی بھی تھا، انسان تھا، نفع تھا، انسان تھا، حیوان تھا، بندہ تھا، پرندہ تھا، عورت تھا، مرد تھا، جو بھی تھا، جس نے اس راستے پر چلایا یہ فیض اسی کا ہے۔ آگے تو منزل ہی منزل ہے نا، آپ بات سمجھ رہے؟ تو لہذا ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ جب کوئی بندہ، یہ بھی یاد رکھ لینے والی آپ بھی سن لو بات، جب کوئی بندہ گمراہ ہو جائے، یہ لفظ برسخت سے گمراہ ہو جائے، اللہ بچائے گمراہی سے، اچھا جب کوئی بندہ گمراہ ہو جائے، گمراہی کے راستے سے چل رہا ہے، یعنی غفلت کے راستے سے چل رہا ہے، غلطی کے راستے سے چل رہا ہے، لیکن چل رہا ہے، چلتے 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 توبہ طائب ہوتا ہوا صداقت کی منزل میں پہنچ جائے،
وہ اگر صداقت کی منزل میں انجام ہو گیا اس کا سارا سفر ہی صداقت ہے. آپ حالانکہ غلطی تھی کہتا وہ غلطیوں کے اوپر بھی نثار ہو گیا کہ وہ غلطیاں جو انجام اچھا لائی ہیں وہ غلطیاں کیا تھی. لہذا وہ لفظیں جن کا انجام منزل تھا وہ لفظیں کیا تھی. وہ کافر جو حضور پاک کے آنے سے پہلے کافر تھے جب حضور پاک کے صحابہ کرام بنے ان کے کفر کو بھی اسلام بولو. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ مشکل بات ہے نا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ کفر اور کفر ہے, نام کافر ہے, کام محمد ہے. اللہ تعالیٰ نے اس منزل میں ان لوگوں کو گمراہی کے زمانے میں سنبھال کے رکھا. اوپر احسان عظیم کرنا ہے رحمت اللہ علیہ. یہ رفیری کی بات ہے, آپ کی سمجھنے والی بات. گمراہ علاقہ ہے, عرب کا کہاں علاقہ تھا گمراہ حضور پاک کہنے سے پہلے. وہ گمراہ علاقہ جن کے اوپر آج آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا احسان ہو گیا, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہو گیا آئے نا, اور وہ خطہ پاک ہو گیا. اور وہ لوگ آپ پڑھتے ہیں وہ صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے کیا پڑھتے بعد میں کہتے ہیں. اب یہ جو ان کے اوپر آپ سلام بھیج رہے ہو ان کا پرانا نام آپ نے رکھ لیا, صحاب کے نام رکھ لیا تھا رضوان اللہ علیہ مجمعین. اب آپ یہ ان کی جو پہلی والی زندگی پہ آپ عذاب بھیج دیتے ہو, اسلام سے پہلے والی زندگی جہاں اللہ ان کو جنت میں بھیج دے. جنت ہے جی ماشاء اللہ مبشرہ جنتی تو لوگ ہیں جی. یہ اب ان کی جو پہلی زندگی ہے اسلام سے پہلے والی وہ دوزخ میں جائے گی. کیا سمجھے آپ بات؟ وہ گناہ جو معاف ہو گئے وہ گناہ کیا تھے؟ دعا یہ کرو کہ ایسی نیکی نہ اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے جو رد ہو جانی ہے. آپ بات سمجھے؟ وہ گناہ جو معاف ہو جانے والے ہیں مطلب وہی بڑی بات ہوتی ہے, یا خاص بات ہے. ایک دعا بہت بڑے بزرگوں کی دعا ہے, یا اللہ مجھے ان گناہوں سے بچا جو گناہ دعا کو چھین لیتے ہیں. کون سے چھین لیتے ہیں؟ دعا کو چھین لیتے ہیں. تو ایسے گناہ سے بچا جس دعا سے بندہ غافل ہو جائے. تو وہ گمراہی جس کا انجام منزل ہو اسے گمراہی نہیں کہتے ہم لوگ. آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ بندہ خالد بن ولید ہے رحمۃ اللہ علیہ اور رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے ہے, تو بڑا سیف اللہ ہے, اللہ کی تلوار ہے. یہ پہلے سنا ہے دوسرے علاقے میں تھے, اچھا جنگل میں خلاف تھے. اب یہ سرکار بندے وہاں خلاف تھے ہمارے ادب سے بولو گے. جو آدمی ادب والے بنا دیے گئے ان کی وہ زندگی جہاں ادب نہیں تھا وہاں بھی آپ نے ادب لگا دیے. بولو گے جو آدمی ادب والے بنا دیے گئے ان کی وہ زندگی جہاں ادب نہیں تھا وہاں بھی آپ نے ادب لگا دیے. اچھا آپ کیا بیان کرتے ہو؟ آپ کسی صحابہ کرام میں سے کسی بزرگ جلیل صحابی کا ذکر کرتے ہو کہ آپ تلوار لے کے گئے حضور پاک پر, کیا ہے نہیں آپ کہتے کون گیا تھا؟ عمر فاروق ہے اللہ تعالیٰ نے. جب آپ گئے تھے عمر فاروق نہیں تھے, کون گیا؟ کون عمر گیا تلوار کہہ سکتے ہو؟ نعوذ باللہ وہ تلوار لے کے گیا کہہ سکتے ہو؟ نہ, آپ تلوار لے کے تشریف لے گئے. اب حضور پاک کو تلوار لے کے جائے تو تشریف کہہ سکتے ہو؟ آپ تشریف لے کے تلوار لے کے اندر تشریف لے گئے تو حضور پاک تشریف فرما تھے اور آپ نے تلوار اٹھائی. آپ نے اٹھائی, آپ کون ہوں گے بھائی؟ حضور پاک نے تلوار لے کے جانے والے تو یہ آپ کے ہی کون لوگ ہوتے؟ کہتے یہ پہلے بھی آپ ہی تھے. سبحان اللہ. اب یہ تلوار کا واقعہ اور اسلام کا واقعہ ایک ہی واقعہ. کیا واقعہ ہے؟ ایک ہی واقعہ ہے. یہ کفر اور یہ اسلام ایک ہی واقعہ ہے. اللہ کے ہاں ہم تو بات بھی سمجھتے ہیں نا کہ اللہ کے ہاں ایک ہی واقعہ ہے, ایک یونٹ ہے زندگی. کیا ہے؟
مشکل ہے سمجھنا. اللہ کا زندگی کا ہے 1 یونٹ. بخشا گیا بخشا گیا. اچھا یہ امت میں یہ لوگ بخشے جائیں گے تو گلا کھاتا تھوڑا مشکل ہے. کیا ہے مشکل ہے. یا اللہ ساری امت کو معافی کر دے معاف کر دے. امید ہے نا امید ہے تو تجھے نہیں معاف کرنا. اللہ نے معاف کر دینا. ثابت کیا ہوا؟ آپ معاف کیا کرو آپ معاف کر دو. یا اللہ ہم نے معاف کر دیا تو بھی معاف. اب یہ بات دل میں رکھنا کہ وہ کافر جو کہ کفر سے نکل کر صحابہ کرام کے درجے میں پہنچنے والا ہے اس کے کفر کو بھی برا نہیں کہنا. کہہ سکتے نہیں ہو ورنہ دل یہی کرتا ہے نا کہ اس کا اسلام سے پہلے کی زندگی کو سختی سے گئے ہم. یہ کیا تھا؟ یہ خلاف تھا. یہ کہہ سکتے نا وہ ہم نے اسلام کا مہربانی کی اسی نام کو موجود بنایا. حالانکہ اسلام میں داخل ہوتے ہوئے نام بدلنا چاہیے تھا. ادھر کفر کا نام تھا اب اسلام کا نیا نام رکھ نہیں اس نام کو ہی موجود کر دیا. اب بات میرے تو جو شخص کو منزل نیکی کی مل گئی اس کا جو پرانی بدی تھی وہ کیا تھی؟ قبول ہو گئی. اور آپ مسلمانوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جب تم قبول کر لو کہ وہ دوسرا مسلمان ہے اب اس کی بدی مت بن. آدمی کا گلہ چھوڑ دے. مومن کا گلہ چھوڑ دے. مسلمان کا گلہ چھوڑ دے. چلو آپ لوگ تو کرو باقی لوگ تو بعد میں بتائیں گے ہم ان کو. آپ لوگ تو پتہ کرو نا کسی مسلمان کو گلہ نہیں. آپ کہیں گے سیاستدان ہو پھر سیاستدان ہو ختم بھی چھوڑ دو. اچھا سیاست میں گلہ نہیں. تو ایک اور دیکھنے والی بات یہ ہے جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا کسی کو گناہگار نہ ہو. یہ تو سامنے بات سمجھ آ رہی سیاست میں بات سمجھ آ رہی کیا سمجھ آئی؟ جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا اس تک کسی کو گناہگار نہ تو کیا پتہ کہ اگلا قدم اس کو معافی ہو جائے. تم اسے مت برا بھلا کہو یہ ظالم ہے یہ گناہ کرتا ہے پتہ نہیں اس کی عاقبت کیا اچھی ہو جانی پتہ نہیں نیک آدمی کی عاقبت کتنے چل جائے. تو لہذا کسی انسان کو نہ بہت اچھا کہو نہ بہت برا کرو جب تک انجام نہ دے. ایک بری حدیث ہے کہ عین ممکن ہے ایک انسان اور دوزخ کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جائے اور وہ آدمی جنت میں چلا جائے. عین ممکن ہے کہ آدمی اور جنت میں ایک ہاتھ کا فاصلہ ہو اور آدمی دوزخ میں چلا جائے. عین ممکن ہے کہ زندگی پر وہ عالم دین ہو اور گمراہ ہو کے بچ جائے. کبھی دیکھا آپ نے ایسے واقعات ہوئے کہ نہیں ہوئے کہ عین ممکن ہے کہ ایک آدمی ساری وہ گمراہ رہا ہو اور اس کو ایسی اللہ مہربانی کر دے کہ سیدھا بندے میں مسلمانوں میں معززین میں شامل ہو جائے. لہذا یہ بڑے شعور کی بات ہے کہ کسی کو اچھا برا مت کہو جب تک اس کو اپنی سانس نہ ہو جائے. بس پھر آپ کا مسئلہ حل ہوگی کہ ان مقامات کی عزت کرو جہاں سے معززین گزرے ہیں اور جہاں سے وہ سارے لوگ گزرے وہ راستے بھی آج تک جگمگاتے جا رہے ہیں. اب وہ راستے جگمگاتے جائیں گے وہاں آج بھی چراغاں ہوتے جائے گا. جس مقام پر عزت کے ساتھ نام لیا جائے آپ کے آنے سے پہلے یہ مقامات معزز ہو چکے ہیں ان پر تعظیم کرتے جاؤ. یہ کون سا واقعہ ہے؟ یہ بری امام واقعہ ہے. بری امام کون لوگ ادب سے جاتے ہیں کچھ لوگوں کا اعتقاد اس سے اعتقاد ہے. اب وہ گزرے ہوئے انسان کو تم نئے سر سے غیر معزز ثابت نہیں کرتے. یہ وہ حاصل کر چکا اپنی کمائی معززین میں شامل ہو گیا آپ اس کو عزت کرتے ہوئے نکل جاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے راز ہے. جن لوگوں کی عزت ہے قائم ان کی عزت کرتے ہوئے نکل جاؤ یہی تمہاری عزت ہے. یہ میرا عرضی ہے جہاں سے گزرو معززین کو سلام کرتے گزر جاؤ. انمتا علیہم کے بعد لوگوں کو سلام کرتے ہوئے نکل جاؤ شاید تمہیں بھی اسی زمرے میں شامل کر لیا جائے. وہ کیا ہے مجھے زمرہ لا جا زنوگر ایسی ہے نا کہ اقبال نے کہا تھا کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ دعا میری ہے تجھ سے شریک زمرہ لا جا زنوگر
یہ سب سے بڑی دعا تھی کہ اللہ کیا کر مجھے شریک زمرہ لا جاسدوں پر، لا جاسدوں والے لوگوں کے زمرے میں مجھے، جن لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں کوئی حزن نہیں ہوگا، کوئی ملال نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا. کہتا ہے میری یہ دعا ہے کہ مجھے ان لوگوں میں شامل، آپ بھی شامل ہوں. اور کس بات